جس کو اذیت میں مبتلا کر کے مار دیا اس درندے نے۔ ہم اس رذیل سے، اس ذلیل سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ۔ اب ہماری منزل ہے اس شخص کی گرفتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 1.5 سے 2 منٹ کی ایک ننھی معصوم گڑیا کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے فالو کیجئے۔ میں آج بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا، صرف منت کر کے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ پلیز 1.5 سے 2 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے تکلیف کیا ہے، مجھے کس چیز کی اذیت ہے، مجھے کس چیز کا دکھ ہے، اور میں کیوں چاہتا ہوں کہ حق خطیب نام کا فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام احسن نقوی، اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میری آج سے 2 سال پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بالی سکینہ تھا۔ تو ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ ایک دربار ہے کوئی بلاوڑا شریف، وہاں پر کوئی پیر صاحب بیٹھتے ہیں، تو آپ بچی کو وہاں پر لے جائیں۔ وہاں پر میں گیا، پوری رات ہم بیٹھے رہے۔ جب میرا نمبر آیا بہت مشکلوں سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچی کو میڈیسن نہیں دینی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں میڈیسن بھی ساتھ ہم جاری رکھیں، ساتھ دم بھی کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میڈیسن آپ نے ذرا بھی بچی کو نہیں دینی اور ہاسپٹل نہیں لے کے جانا اگر آپ نے بچی کو ٹھیک چاہتے ہیں۔ ہم بچی کو ایک بار لے کے گئے، اس کے بعد ہم دوسری بار لے کے گئے، وہ اسی طرح کرتے تھے جو ان کا تھا۔ 3 بار ہم بچی کو لے کے گئے اور ہماری بچی کی طبیعت مزید بگڑتی رہی۔ آخر میں ہماری بچی کی گھر میں ہی ایسی کنڈیشن ہو گئی، سانس بالکل بند ہو چکا۔ اس ٹائم ہم ہاسپٹل لے کے گئے، بچی ہماری ڈائریکٹ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی۔ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہماری بچی بیمار تھی اتنی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، لیکن اب اس کی ڈیتھ ہوگی۔ 1 لاکھ سے زائد میرا خرچہ آیا، لیکن پیسوں کی بات نہیں ہے۔ کاش کہ اگر میں اس ٹائم ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے جاتا، میں ان کی باتوں میں نہ آتا، تو میری بچی آج زندہ ہوتی۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی سب سے میری التماس ہے کہ ان سے بچیں، ان ٹھگ بازوں سے بچیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا جس طرح آج لوگ وہاں پر جا کے پاگل ہوئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن ہمیں آج جب میری بچی کی ڈیتھ ہوئی، مجھے پتہ لگا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ ایک ننھی معصوم گڑیا جس کو اذیت میں مبتلا کر کے مار دیا اس درندے نے، اس بھیڑیے نے۔ اس معصوم کی زندگی بچائی جا سکتی تھی اگر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جاتا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب دل کے عارضے میں کوئی ننھا معصوم بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کو سانس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور یہ پیاری آنکھوں والی معصوم سی گڑیا کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گئی، اس لیے کہ اس بدبخت نے، اس بے غیرت نے اس کا دنیاوی علاج رکوا دیا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ اس خبیث کو پیسے دیتا رہے۔ اب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس فتنے کے اڈوں کو بند ہونا چاہیے۔ میں کیوں بار بار درخواست کرتا ہوں اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے، اس ملک کے عوام سے کہ کم سے کم اسلام کے نام پر تو یہ قتل عام کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اپنا کردار ادا کیجیے کہ ہم اس رذیل سے، اس ذلیل سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ختم نبوت کا نام لے کر، دین اسلام کا نام لے کر یہ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کرتا رہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے۔ اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ، اس لیے کہ اس ملک کی ننھی اور معصوم بچیوں اور بچوں کی زندگی سے اسے مزید کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جب تک یہ قاتل، یہ درندہ، یہ بھیڑیا، یہ وحشی انسان گرفتار نہیں ہوگا، تب تک اقرار الحسن کی یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس ننھی معصوم اور پیاری آنکھوں والی گڑیا کے قتل کا بدلہ لینا ہے قانونی طور پر، اس درندے کو، اس شیطان کو اس کے انجام تک پہنچا کر۔